یہ ایک اللہ تعالیٰ کی انسان سے شکایت بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے اور اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے. یہ جو بتایا گیا کہ دیکھیں بھائی اللہ سے قرآن سے بڑی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. انسان کے پاس قرآن بھی موجود ہو، ایمان بھی موجود ہو، اور پھر مساجد موجود ہوں، علماء کرام موجود ہوں، واعظ موجود ہوں، سب چیز انسان کے سامنے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام سے فرق تو نہیں کیوں؟ سوچنے والی بات ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، سمجھ بھی ہے. سمجھ اتنی کہ دنیا کا کوئی کام ہمیں بتائیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. منٹوں سیکنڈوں میں اس کام کو نمٹا دیں گے. طریقے کی راہ نکالنی ہو دنیا میں تو ہزاروں وسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے نا فوراً. ہم سب، میں اور آپ سب ایسے ہی ہیں. تو کیا وجہ جو ایک حقیقت ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے اس کے بارے میں اللہ کا پورا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں جھونے دیں گی. میں اپنے حضرت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ان سے سنا، اور یقیناً یہ جملہ میرے حضرت نے اپنے حضرت سے سنا ہوگا، حضرت فضل شکر شیر رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے حضرت سے سنا ہوگا حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا حضرت عثمان دانی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا دوست محمد رحمۃ اللہ سے. چلتے چلتے یہ پہنچ جائے گا ابو بکر صدیق تک رضی اللہ عنہ. ہم لوگ نقشبندی سلسلے کا جا کر تعلق ان سے ملتا ہے، تو وہ میں نے سنا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ والوں کے جملے عجیب ہوتے ہیں جس میں بہت ہی بڑی انسان کے لیے جو ہے اصلاح ہوتی ہے. بناوٹ تو ہوتی نہیں اس کے اندر، بڑا سادی سی بات ہے، ہم جانتے ہیں اس کو. بڑے درد کے ساتھ سامنے بات کہی جو میں نے سنا، اور میرے پاس تحریر ہے. وہ بات اتفاق سے جب میں آ رہا تھا تو اکثر میری عادت میں اپنے حضرت کی مکتوبات پڑھتا رہتا ہوں، تو آنے سے پہلے میں نے مکتوبات پڑھنے کا ٹائم پڑھا تو یہی جملہ نکلا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ دوستو دیکھو، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کا سامان بھی عارضی ہے، مکانات عارضی ہیں، جائیداد عارضی ہے، بیوی بچے عارضی ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ عارضی ہیں. اگر یہ عارضی نہ ہوتے تو کسی ایسے انسان سے پوچھتے جسے آپ جانتے ہیں، جو سب سے قریب آپ کا والد ہوگا، والدہ ہوگی، چاچا ہوگا، تایا ہوگا، ماما ہوگی، مامی ہوگی. ان کو آپ دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے واپس آیا، انڈیا گیا واپس آیا، بنگلہ دیش واپس آیا، لیکن یہ عجیب مسافر ہے کہ دھوم دھام سے ان کو چھوڑا جاتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد یہ وہ لوگ ان کو سفر سے پھر واپس نہیں آتے، اور جب سفر میں جاتے ہیں تو کوئی چیز ساتھ ہی نہیں لے کے جاتے، ہر چیز کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں. کپڑوں کے وہ اتار جاتے ہیں، سب کچھ اتار کے جاتے ہیں. تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی تم کچھ بھی لے کے نہیں جا رہے؟ یہ ساری زندگی جو تم بناتے رہے، سنوارتے رہے، جمع کرتے رہے، اور کیا کہ تم نے اس کے لیے ہیلا حیال کیے، تو کچھ تو ساتھ لے جاؤ. لیکن کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا، نہ واپس آتا ہے نہ سامان جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت اتنی بڑی ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس پر اگر غور کریں کہ سمجھ کیوں نہیں آتا ہمیں یہ بات، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم وہ کام کرتے ہو جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے؟ بار بار ہم کرتے ہیں، پھر بار بار کوئی کام کرتے ہیں. تو یا تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مریض تصور کریں اور اس کا علاج شروع کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم متفق کر لیں کہ جہنم ہمارے لیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جہنم بھی ہم جائیں گے، عذاب قبر بھی ہم پہ آئے گا، یہاں بھی ہماری زندگی بے سکون گزرے گی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. دوستو، اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، تو الحمدللہ اتنا بڑی بیماری کا اللہ کا کرم دیکھیں، فضل دیکھیں، اتنی بڑی بیماری کا جو نفع کفر شرک تک انسان کو پہنچا کے ختم کر دیتی ہے، موت ایمانوں سے غائب کر دے گی،
اتنا آسان علاج اللہ نے رکھا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ اتنا آسان ہے کہ اس کا کوئی آپ حساب ہی نہیں کر سکتے کہ یار اتنا آسان علاج اس کا. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کا علاج بہت ہی بڑا ہوتا. لیکن افسوس، صد افسوس، نفس اور شیطان کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم اس علاج کو بھی اپنی زندگی میں نہیں لاتے. اس علاج کو اپنی زندگی میں ہم نہیں لاتے. دوستو آپ مجھ سے وعدہ کریں، علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، وعدہ آپ کریں کہ انشاءاللہ علاج آپ کریں گے. کریں گے بھائیو؟ پکی بات ہے. متفق نہیں ہونا اس چیز سے کہ ہم صحیح نہیں ہو سکتے. سوچیں کبھی نہ. اللہ جس سب نے آپ کو اور مجھے اتنی آسانی کے ساتھ کلمے پڑھنے کی تک ہمیں توفیق دی ہے اور کلمہ ہمارے سینے پہ اتارا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر محبت کرتے ہیں ہمارے سے اس کلمے کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، کہ ساری دنیا کے بڑے سے بڑے انسان بھی کھڑے ہو جائیں جو کلمہ گو نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک گناہ گار سے گناہ گار بدتر انسان بھی جس کے سینے میں کلمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں. یہ مجموع ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے. آپ کا آنا عام نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جتنے لوگ آپ بیٹھے، اس سے پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہو، بہت سے لوگ جانتے ہیں جس طرح، لیکن بہت سے نہیں جانتے. ان سب میں سے پتہ نہیں کوئی ایک انسان ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جس سے اللہ اتنی محبت کرتے ہوں گے اور اس کے ایمان کی اللہ کو اتنی فکر ہوگی کہ اس کے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے پورا مجمع لگا دیا، مجھے وہاں سے اٹھا دیا، بیماری کے ہاتھ میں باہر نکال دیا، اور میں نے فون کر کہہ دیا کہ مولانا صاحب سے پوچھے میں آج آ سکتا ہوں، مجھے اجازت دیں. یہ کوئی بنا پروگرام تھا؟ مجھے بتائیں. یہ کوئی اہتمام تھا؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا. پوچھیں جس سے میں نے بات کی، وہ خود حیران تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جہنم میں نہ جائے. اور اس مجمع کو مبارکباد دیتا ہوں میں، اور آپ کی وجہ سے میں خود اپنی بھی مبارکباد لیتا ہوں. کام تو میرا بنا ہے، آپ تو ایک آدمی ہیں، 16 آدمی ہیں. چاہیے تو مجھے تھا میں جہنم کی آگ سے بچوں، جہنم میں تو میں کھڑا ہوں، آپ تو ایک آدمی سارے. کام تو میرا بنا ہے الحمدللہ، گارنٹیڈ. پھر اس زبان کی گارنٹی میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو اس مجمع میں آ گیا، دروازے بند ہو گئے، اور وہ خواتین جو اس مجمع میں آن لائن کے ساتھ شامل ہیں، دنیا کے کسی خطے میں، نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، زمبابوے میں، پوری دنیا میں چل رہا ہوا یہ کام. اس وقت یہ جاگ رہے ہوں گے لوگ. سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس مجمع میں شامل ہے الحمدللہ، سب سے پہلا انعام اللہ پاک کیا دیں گے، جو سب سے بڑی ضرورت ہوگی آخرت کی ہماری، سب کو میں بتاتا ہوں. بالکل نہ دیکھیں اپنے گناہوں کو، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں اس کی رحمت کی آگے اتر رہا. خبردار کسی نے اپنے گناہ کی طرف دیکھا، ہزاروں زنا کرا ہے، شرابیں پی ہیں، گناہ سے ڈوبے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ گناہ تو کوئی نہیں ہوا جس طرح میں بیٹھوں آپ کے سامنے. مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جس گناہ زمین آسمان کو ڈھاکے ہوئے آپ تو ماشاء پھر بھی نہیں گئے. ہمت نہ آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں. اور اس بات پہ یقین کرنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا انعام اس مجمع کو یہ ملے گا جو اللہ کے نزدیک بہت چھوٹا ہوگا اور ہمارے نزدیک بہت بڑا ہوگا، کہ آپ اس دروازے سے نکلیں گے نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں پروانہ دے دیا جائے گا کہ آپ بخش دیے گئے. پھر بولے سو، پھر بولے سو. اللہ نے نہیں پوچھنا تیرا مسئلہ کون ہے، تو کون ہے، تیرا کیا ہے، کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کچھ نہیں اس وقت اللہ نے پوچھنا. اللہ کے اس وقت میری رحمت جوش میں تھی، مجمع میں نے لگایا، فرشتے میں نے بھیجے، جنتوں کو میں نے کھولا، حوروں کو میں نے تیار کیا، آدمی میں نے سلیکٹ کیے، میں نے بٹھایا، اپنے غلام کو میں نے بھیجا، اس لیے کہ میں اس مجمع کی بخشش کرنا چاہتا ہوں. دوا لے کر جائیں. کس چیز کی دوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہم پر اترتے ہیں ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ عذابوں والی چیزیں ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہماری چیزیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، گندے کام کیوں کرتے ہیں، بری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارا قلب جو ہے اس میں مرائض ہے، بھرے پڑے ہیں مرائض. یا اللہ اس کا مرض کا علاج کیا ہوگا؟ علاج بتا دیجیے اس کا، کیونکہ ہم سب علاج کرنا چاہتے ہیں. تو جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ سے.
کہ اس کا علاج میں نے بنایا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے علاج دی ہے, صفائی ہوتی ہے, اس سے کلیئر ہوتا ہے. اور میں نے اس دل کو صاف کرنے کے لیے چیز دی ہے, وہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ, ذکر اللہ. وہ کسی حالت میں ہم جہنم سے نہیں بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دے دیا, علاج دیا ہے. ٹھیک ہے, بیمار ہیں, گناہ ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, ذکر نہ چھوڑے, ذکر نہ چھوڑے. سمجھ آئی ذکر کی اہمیت؟ ذکر نہ چھوڑے. ذکر چھوڑتے ہیں دل خراب ہوتا ہے, دل خراب ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے بندہ, اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں اندھا نہیں ہوتی جیسے قرآن نے بتایا, کان گونگے, کان بہرے نہیں ہوتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ دل ہوتا ہے, دل اندھا ہوتا ہے انسان. دل نہیں دیکھتا, جو ذرا کرنے لگتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا کس کی ماں بیٹی ہے, کس کی بہن ہے, کس کا کچھ ہے. اس دل اندھا ہو جاتا ہے, جسے اندھوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں رائٹ جا رہا ہوں, لیفٹ جا رہا ہوں, بجلی ہے, کھمبا ہے, کچھ پتہ نہیں اس کو. تو اس وقت انسان اندھا ہوتا ہے, وہ ذرا کر جاتا ہے, وہ قتل کر جاتا ہے, برباد کرتا ہے لوگوں کو, مسجدوں میں بم پھینک دیتا ہے, تباہی ڈال دیتا ہے, اخلاقیات کو ختم کر دیتا ہے. وہ بہانے مارتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں, میں تو فلاں کر رہا ہوں. نہیں, حقیقت اندھا ہوتا ہے. جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس پہ وہ فخر کرتا ہے, اسلام کو بدنام کرتا ہے. جیسے آج ہم بدنام ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے ذکر نکل گیا ہے. جب ذکر نکلا, جو بیسک چیز تھی ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی, ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہ نفس اور شیطان نے ایسی ہمیں جکڑ لیا کہ ذکر کو ہم چلتے ہی نہیں, آگے بڑھتے نہیں ذکر کی طرف. ایک مجھے حدیث یاد آتی ہے, میں آپ کو سناؤں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرماتے ہیں, ترمذی میں بھی ہے, احمد میں بھی ہے. حدیث عجیب عجیب حدیث ہے, غور سے سنیں اس حدیث کو. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب سوال ہوتے تھے صحابہ کے بھی, کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل آدمی کون ہے؟ عجیب سوال ہے, بتائیں. راضی بھول گئے, اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ مرد عورت میں پوچھا, دونوں. اور پھر پوچھا کہ قیامت میں سب سے بہترین انسان کون ہوگا؟ بتاؤ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اب کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں, کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں, کیا کیا کچھ ہے. لیکن سرکار عادت مبارک پر ایک لفظ کے اندر پورا جواب مرحمت فرما دیتے تھے. لمبی تقریر نہیں ہوتی تھی, لمبی چیزیں نہیں ہوتی تھی, ایک ہی چیز مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اگر میں آپ کو حدیث بتا دوں, آپ سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل انسان ہوں گے, میں بھی, اور قیامت میں سب سے بہتر انسان ہوں گے. ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں نا, میں دیکھو پھر بتاتا ہوں یہ حدیث. ٹھیک. صحابہ نے پوچھا اس میں یہ کیسے؟ وہ تو بڑے حیران ہوں کہ یہی کم سا, ساری رات تہجد کریں, یا سارے دن ہم روزے رکھیں, یا حج پہ حج کرتے رہیں, صدقات دیتے رہیں. ہمیں تو ایسی چاہیے تھا, اتنی عبادت کریں کہ ہماری کمریں ٹیڑھی ہو جائیں, صحیح رات جاگتے رہیں. ہم تیار ہیں, اللہ اتنی بڑی چیز مل رہی ہے کہ ہم تیار ہیں. کیا چیز ایسی جو آپ بتائیں ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین افضل انسان اللہ کے نزدیک اور قیامت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے, وہ مرد, وہ عورت جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر بولے کثرت ذکر. آج ہم یہ کام کر لیتے ہیں کثرت ذکر والا, مل کیا رہا ہے آپ یہ تو دیکھیں. پتہ کیا ہے کہ جو کثرت ذکر, اب آپ کہیں گے نمازیں, روزہ, حج, زکات, کسی کا ذکر نام نہیں آیا. اصل تو یہی اعمال ہیں سارے, اصل تو یہی ہے. جب انسان ان چیزوں میں کمزور ہوتا ہے, اعمال میں, فرائض میں, سنت میں, نمازوں میں, جماعتوں میں, ہم جس تک کمزور بیٹھے ہیں سارے لوگ, میں بھی بیٹھا ہوں ایسا. جب یہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی ہے ذکر, جو سب چیز کو کور کرتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں تو حقیقت میں بہترین نمازی بن جاتا ہے. اتنا بہترین نمازی ہو جاتا ہے کہ تہجد گزار بن جاتا ہے وہ شخص. علاج جو ہو رہا ہے اس کا, کیا علاج ہو رہا ہے کہ دل صحیح ہوتا جا رہا ہے. جب دل مومن کا صحیح ہوگا تو اللہ کے خاص نور و تمنا شروع ہو جاتا ہے اس کے. تو ایک چیز نقطہ یاد کر لیں کہ ہم اگر کسی چیز میں کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, نمازوں میں, بدماشیوں میں, فحشیات چیزوں میں, رک نہ جانا, فوراً کہنا کہ ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, ورنہ تو بہت بری حالت میں موت ہوگی دوستو. بالکل آپ اور میں اس کے ساتھ ہم نے
معاہدہ نہیں کر لینا اس حالت کے ساتھ کہ چلو کوئی بات نہیں، داڑھی نہیں تو کوئی بات نہیں، فلاں چیز نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو کوئی بات نہیں. کبھی نہ سوچنا ان عذابوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، ایسے مجموعے سے پیغام پہنچا دیتا ہے، بخش دیتا ہے انسانوں کو. آج یہ پیغام آپ سن لیں. میں کوئی تقریر کرنی نہیں ہے، وہ آپ کو نصیحتیں کرنی نہیں ہے، میں تو خود اپنا علاج کرنے ہے. میں نے آپ کو بتا دی میری حالت تو یہ ہے کہ زمین آسمان سے میں ڈھکے ہوئے گناہوں کے ساتھ میں تو اپنے علاج کے لیے آیا ہوں. تو میں بھی آپ کے ساتھ آج ایک کام آپ کر لیں، بس دوسرا نہیں، گناہوں کو ایک کام کر لیں کہ جتنا بھی میں کمزور ہوں لیکن میں ذکر ضرور کروں گا. کرتے ہیں وعدہ؟ پکا وعدہ؟ ہاتھ اٹھا دیں ذرا، چھوڑ دیں. اب ذکر دیکھو بھائیو، یہ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جتنے بھی کلمات بتائے، ٹھیک ہے نا، اپنی جو کتنے بڑے بڑے کلمات ہیں. میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تمام ان کلمات، بلکہ ان سے بھی بڑے کلمات لے آئیں، ساری چیزیں لے آئیں، تمام اذکار لے آئیں. ان تمام اذکار کا ایک کلمے میں اللہ نے بند کر دیا. اگر آپ نے وہ کلمہ پڑھ لیا تو تمام کے تمام ان کلمات کا آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھیں نا، اب میں نے کہا نا بہت مصروف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بھائی چھوٹے سے کام کے ساتھ ساری چیزیں ان کو مل جائیں. جیسے میں اپنے کلمات بتائیں، اب عورتیں بھی سوچ رہی ہوں کہ مردی یا حسب اللہ میں شروع کر دوں 100 تسبیح، یا لا الہ الا انت سبحانک شروع کر دوں، اس چکر میں آدمی ادھر ادھر ہو جائے گا. میں آپ کو ایک پوائنٹ ایسا بتاتا ہوں، ایک ذکر ایسا بتاتا ہوں تو آپ کو کسی اور ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب بھی کوئی کام پڑے آپ کو ان کلمات کی طرف جانے کی بجائے آپ وہ ذکر کر لیں، الحمدللہ وہ سارا کا سارا آپ کو وہی مجموعہ مل جائے گا. کیسی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، سمجھ آگی بات؟ بالکل شارٹ کٹ ایک کلمہ بتاؤں گا. نمبر 2، کرنے کا طریقہ. تسبیح چاہیے، بڑا مشکل ہے ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھے. لوگ کہیں گے کیا ہو گیا تسبیح پکڑ پھرتا ہے، یہ وہ شرم بھی آتی ہے یار. چلیں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، تسبیح کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑے گی آپ کو. اچھا چلو جی ہم تسبیح بھیا وضو کہاں سے کرتے رہے پڑے ہر وقت، وضو ہم سے نہیں ہوگا. چلے میں آپ کو وہ کلمہ بتاتا ہوں کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. وہ طریقہ بتاتا ہوں کرنے کا. اچھا جی پھر آخر ٹیکس تو چلانی ہے جی، ہم نے دکان پہ تو کھڑا ہونا ہے جی، کاروبار تو کرنا ہے جی، ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. چلیں جناب میں وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اس میں بھی آپ کو ڈسٹربنس کسی چیز میں نہیں ہوگی. تو یہ بہت آسان ہو گیا، کرنے میں اتنا آسان الحمدللہ، اور پڑھنے میں اتنا آسان، اور ثواب اس کا یہ کہ روز قیامت میں آپ سب سے بہترین انسان ہو کے اٹھیں گے. بتا دوں آپ کو، کریں گے سب لوگ پکا؟ شروع کر دیتے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کی اجازت بھی دے دیتا ہوں، اور آپ کو نقش بندی بھی بنا دیتا ہوں، سلسلے میں داخل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ. لیکن اب اس ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ذکر بھی سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اس کی اجازت بھی دے دیتا ہوں. اور الحمدللہ یہی میں کرنے آیا تھا، یہی میرا مقصد تھا آنے کا. الحمدللہ الحمدللہ آپ نے قبول کر لیا، میری دعوت کو مان لیا. الحمدللہ میں جاؤں گا تو سارے بندے ذاکر ہوں گے اللہ کے. اچھا جی